الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم پیارے دوستو. آج ہم ایک آج ہم خاموش اللہ تعالیٰ کی سائلنٹ سگنیچرز پڑھیں گے. خاموش نشانیاں. آج ہم ایک بہت ہی خوبصورت سفر پر جا رہے ہیں. ایک ایسا سفر جہاں ہم صرف دیکھتے نہیں بلکہ سوچتے اور سمجھتے بھی ہیں. ذرا سوچئے، آسمان کتنا بڑا ہے، زمین کتنی وسیع ہے، سورج روز نکلتا ہے، چاند رات کو روشنی دیتا ہے، اور ہر طرف پودے اور پھول اور رنگوں کی دنیا ہے. کیا یہ سب صرف ایک اتفاق ہے یا ان سب کے پیچھے حکمت اور نظام ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بنائی ہوئی چیزوں کو صرف دیکھنے کا نہیں بلکہ ان پر غور و فکر کرنے کا بھی حکم دیتے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں. سورہ الجاثیہ آیت 45. یعنی یہ پوری کائنات ایک سائلنٹ میسیج ہے جو ہمیں ہر پل یہ بتاتی ہے کہ اس دنیا کو سوچ سمجھ کر بنایا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار دعوت دیتے ہیں کہ ہم سوچیں، سمجھیں اور اپنے ارد گرد دیکھیں. اس لیے آج ہم اس سفر کو نام دیتے ہیں خاموش نشانیاں. سائلنٹ سائن آف اللہ. یہ وہ نشانیاں ہیں جو بولتی بھی ہیں، سنتی بھی ہیں، محسوس بھی کرتی ہیں، اور غور کرنے پہ دل اور دماغ دونوں کو جگا دیتی ہیں. اس ویک ہم انہی نشانیوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہر چیز ہمیں کیا پیغام دے رہی ہے، اور ہم اس کائنات کو کیسے دیکھتے ہیں. صرف آنکھوں سے نہیں بلکہ سوچ اور ایمان سے بھی. تو چلیے ہم اس خوبصورت سفر کو شروع کرتے ہیں اور اللہ کی بنائی ہوئی خاموش نشانیوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. نمبر 1، سورج کی پوزیشن. سورج ہمیشہ مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے. اس کا روزانہ ایک بالکل مقرر نظام ہے. سوچنے والی بات، اگر یہ نظام نہ ہو تو ہماری دنیا کیسی ہوگی؟ نمبر 2، رات اور دن کا بدلنا. کبھی دن لمبا ہوتا ہے، کبھی رات. یہ تبدیلی ہمیں ہر روز ایک نیا سائیکل دکھاتی ہے. یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ وقت بھی اللہ کے حکم سے چل رہا ہے. نمبر 3، پودوں کا بڑھنا. پلانٹ گروتھ. ایک چھوٹا سا بیج مٹی میں جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ پودا پھر درخت بن جاتا ہے. اس کے لیے پانی، روشنی اور مٹی ایک پرفیکٹ نظام ہے. سوال، ایک چھوٹے سے بیج میں اتنی بڑی تبدیلی کون لاتا ہے؟
نمبر 6، پانی کا نظام۔ بارش آسمان سے آتی ہے، پھر وہ زمین کو زندہ رکھتی ہے، پھر وہی پانی دوبارہ بادل بن کر اوپر چلا جاتا ہے۔ یہ ایک مکمل سائیکل ہے جو بغیر رکے چلتا رہتا ہے۔ مٹی میں غور و فکر۔ ہم جب زمین کو دیکھتے ہیں تو لگتا ہے سب مٹی ایک جیسی ہے۔ کہیں مٹی صاف ہے، کہیں بھوری، کہیں زیادہ باریک اور کہیں زیادہ دانے دار۔ لیکن اگر تھوڑا سا غور کریں تو سمجھ آتا ہے کہ صرف رنگ ہی نہیں، اصل میں مٹی بھی مختلف ہوتی ہے۔ کیا جس مٹی سے گھر بنایا جاتا ہے وہ اور جو سمندر کے کنارے پہ جاتی ہے وہ ڈفرینٹ نہیں، لیکن بالکل ڈفرینٹ۔ کیا کراچی کے ساحل کی مٹی اور کیپ ٹاؤن کی سینڈ ایک جیسی ہوتی ہے؟ ایک پلانٹ کو گرو کرنے کے لیے کتنے ٹائپس آف مٹی چاہیے ہوتے ہیں؟ سرچ کریں گے آپ لوگ۔ یا پھر افریقہ کے جنگلات کی مٹی اور پاکستان کے جنگلوں کی مٹی سیم ہوں گی؟ نام تو سب کا مٹی ہے، لیکن اندر سے سب الگ الگ نظام، الگ پارٹیکلز اور الگ خصوصیات رکھتے ہیں۔ سوچئے ایک ہی چیز کے اندر اتنی ڈائیورسٹی کیسے؟ پھولوں میں غور و فکر۔ پھولوں کو دیکھ کر لگتا ہے بس خوبصورتی ہی خوبصورتی ہے، لیکن تھوڑا غور کریں تو ہر پھول اپنی ایک الگ دنیا ہے۔ کہیں رنگ اتنا گہرا کہ نظر رک جائے، کہیں ہلکا سا سافٹ کلر جو دل کو سکون دے۔ کچھ پھولوں کی خوشبو دور تک محسوس ہوتی ہے اور کچھ بالکل ہلکی سی، جیسے صرف پاس رکھنے والوں کے لیے ہو۔ اور کچھ پھول صرف خوبصورتی کے لیے نہیں ہوتے، ان میں دوا، شفا اور فائدے بھی چھپے ہوتے ہیں۔ ایک ہی زمین، ایک ہی ہوا، لیکن اتنی مختلف خوشبو اور رنگ کیسے؟ فائنل ریفلیکشن۔ یہ سب دیکھ کر ایک بات سمجھ آتی ہے۔ ایک ہی زمین، ایک ہی پانی، ایک ہی ہوا، لیکن اندر کتنی ویرائٹی، کتنی حکمت اور کتنا نظام چھپا ہوا ہے۔ کیا یہ سب صرف اتفاق ہے یا پھر اس کے پیچھے ایک بہترین پلان اور نظام ہے؟ قرآن ہمیں بار بار یہی دعوت دیتا ہے کہ ہم غور کریں، سوچ کر دیکھیں اور سائنس کو سمجھیں۔ بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ کی خاموش نشانیاں۔ دیکھو، سوچو، سمجھو، محسوس کرو۔ آج اپنے ارد گرد دیکھو، اللہ کی کون سی ایک نشانی نے تمہیں سب سے زیادہ متاثر کیا اور کیوں؟ ان نشانیوں میں سے کسی ایک پر مزید تحقیق کرو اور اگلی کلاس میں ایک نئی بات شیئر کرو جو تم نے ڈسکور کی ہو۔ چاند، سورج، بارش، پودوں اور اپنے ارد گرد موجود اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کے کون سے اسماء الحسنی تمہارے ذہن میں آتے ہیں اور کیوں؟ الخلاق، the creator، النور، the light، الرحمن، the most
merciful, Al-Hakim, the All-Wise. یاد رکھو ہر نشانی اللہ کی کسی صفات کی تعریف اشارہ کرتی ہے. جو دیکھتا ہے اور سوچتا ہے وہ اللہ کو اور بہتر طرح پہچانتا ہے. کائنات صرف اللہ کی قدرت کی نشانیاں نہیں بلکہ اس کے اسماء الحسنی کا آئینہ بھی ہے. جتنا ہم غور کرتے ہیں اتنا ہی اللہ کو اس کے ناموں اور صفات کے ذریعے پہچانتے ہیں. آج اپنے ارد گرد دیکھو اللہ کی کون سی ایک نشانی نے تمہیں سب سے زیادہ متاثر کیا اور کیوں؟ ان نشانیوں میں سے کسی ایک پر مزید تحقیق کرو اور اگلی کلاس میں ایک نئی بات شیئر کرو جو تم نے ڈسکور کی ہو. چاند، سورج، بارش، پودوں اور اپنے ارد گرد موجود اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کے کون سے اسماء الحسنی تمہارے ذہن میں آتے ہیں اور کیوں؟ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.